محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنے چہرے کو دین اسلام کے لیے سیدھا رکھیں، یک طرفہ ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ منیبین الیہ واتقوہ، تم اسی کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر لی اور گروہ گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اتراتی پھرتی ہے۔ حضرات، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر پوری امت کو خطاب فرما رہے ہیں، بلکہ پورے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے سیدھا رکھو۔ چہرہ بول کر پورا جسم اور روح مراد لی گئی ہے، چونکہ چہرے کے تابع ہوتا ہے سارا جسم۔ جس طرف انسان کا چہرہ ہو اسی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اسی طرف اس کے اعضاء ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اور اپنے اعضاء کو اور اپنے ارادے کو اللہ کے دین کے تابع رکھو۔ اور حنیفاً کا معنی یہ ہے کہ سارے خداؤں سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
یک طرفہ ہو کر، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت کے برابر تھے اور وہ اللہ کے بہت فرما بردار تھے، اور وہ اللہ کی طرف یک طرفہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کسی اور معبود کی عبادت کا اس میں شائبہ تک نہیں ہوتا تھا، شرک سے بہت دور رہتے تھے۔ اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا ہے۔ فاجتالتہم الشیاطین، پھر شیطان ان کو گھیر لیتے ہیں، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، اور ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا یولد علی فطرت الاسلام، کہ کوئی بھی بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کی نیچر، اس کی تخلیق، اس کی پیدائش، اس کی فطرت یہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ اور یہ جو مذاہب ہیں یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ اللہ نے نازل نہیں فرمائے، اللہ نے تو اپنے انبیاء پر دین اسلام ہی نازل کیا تھا۔ ہر نبی پر اللہ نے اسلام نازل کیا، بعد والوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے، اس میں اضافے کر کے، اس میں کمی کوتاہی کر کے، کسی نے اس کو یہودیت بنا دیا، کسی نے اس کو عیسائیت بنا دیا، اور آج وہ دین جو انبیاء پر نازل ہوا تھا وہ ان کے ہاں محفوظ نہیں رہا۔ صرف ایک یہ دین ہے اسلام جو آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور اس کے مال کو کوئی ناجائز طریقے سے نہ چھینے، اس کی اولاد کو کوئی قتل نہ کرے، اور نہ ہی کوئی اس کی نسل میں کسی قسم کی مداخلت کرے۔ بیوی آپ کی ہو اور اس میں سے بچہ کوئی اور پیدا کرنا شروع کر دے تو یہ آپ کی فطرت کے لیے کتنی اذیت والی اور تکلیف والی بات ہے۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا کہ ایک انسان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان اور اس کی عقل، اس کی سلامتی کا پورا اہتمام کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسانوں کو پیدا کرتا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا انسانی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ اور فرمایا منیبین الیہ، منیبین کا معنی ہے مقبلین الیہ معرضین عما سوا، یعنی اللہ کی طرف اس طرح آ جاؤ کہ اس کے سوا ہر ایک سے کٹ کر آ جاؤ، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ ہے انابت، اور اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ، یعنی دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہو تو صحیح، لیکن وہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔
بیوی سے محبت کرنا جائز ہے، اولاد سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن ایسی محبت جو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی بھی دنیا کے تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، رشتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سارے کے سارے اس حد تک جائز ہیں جب یہ اللہ کے تعلق کو کاٹنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر کوئی تعلق اللہ کے تعلق کو کاٹنے کا ذریعہ بن جائے تو ایسا تعلق حرام ہے۔ اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو گویا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام مشرکین کے ساتھ ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے اور نماز نہ پڑھنے والے مشرکین کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وکانوا شیعا، اور فرقے فرقے گروہ گروہ بن گئے۔ ہر ایک نے کہا جی میری طرف آؤ، اس نے کہا جی میری طرف آؤ، اس نے کہا میری طرف آؤ۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو فرقوں میں بانٹ دیا، اس کو گروہوں میں بانٹ دیا، اور فرمایا کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر امت اکٹھی ہو جائے۔ جو کوئی آدمی ان دو چیزوں سے الگ ہو کر امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں مجرم ہے اور امت میں فساد کا ذمہ دار ہے۔ جو آدمی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کریم کی سنت کی طرف، آپ کے طریقے کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اتحاد امت کا داعی ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے امت کو متحد رکھنے کا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جس راستے پر میں چل رہی ہوں وہی حق کا راستہ ہے، لیکن حق کا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن مجید خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کریں گے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن و سنت پر جمع فرمائے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو اور اسی پر ہماری موت آئے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔